السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ رد الحاد کے موضوع پر جو سلسلہ چل رہا ہے اس کا چوتھا حلقہ اور چوتھی قسط پیش کی جا رہی ہے۔ چند منٹ رکیے تاکہ جو لوگ یوزولی شامل ہوتے ہیں وہ شامل ہو جائیں، انشاءاللہ پھر شروع کرتے ہیں۔ میں اس لنک کو جہاں جہاں مجھے شیئر کرنا ہوتا ہے وہاں شیئر بھی کر دیتا ہوں، اور 2-3 منٹ کے بعد انشاءاللہ اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا جو عنوان ہے وہ بہت اہم ہے اور عام طور سے اس کے اوپر کافی گفتگو ہوتی ہے، بہت سے اعتراضات بھی لوگ کرتے ہیں، تو اس لیے اس موضوع کے اوپر کچھ دیر گفتگو کی جانا بہت ضروری ہے۔ اور آپ حضرات سے میں شروع میں ہی ایک ریکویسٹ یہ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس کاپی پین ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ بہت سی مرتبہ معلومات سننے کے بعد اگر اس کو لکھ لیا جائے تو وہ چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں، اور ورنہ اگر آپ کو دوبارہ وہ معلومات چاہیے ہوگی، درکار ہوگی، تو آپ کو پھر یہ پوری ویڈیو سننی پڑے گی۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ نوٹس کی شکل میں وہ لکھ لیں۔ میں بار بار یہ کہنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سیریز کو محض ایک پروگرام کی حیثیت سے دیکھا جائے، بلکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بار بار ریمائنڈ کرایا جائے کہ اس سیریز کو ایک کلاس کی، ایک درس کی شکل میں دیکھا جانا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سی ایسی علمی باتیں بھی اس درس میں ہو جاتی ہیں جو عام طور سے اگر کوئی عوامی حلقہ ہو تو اس میں وہ مناسب نہیں ہے اور وہ ان کے سمجھ میں آنے کی بھی نہیں۔ بہت سی فلسفیانہ اصطلاحات اور گفتگو ہم کر لیتے ہیں اور بہت سے لوگ ان فلسفیانہ اصطلاحات کو نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ایک کلاس ہے، نہ کہ ایک عوامی تقریب۔ آل ان ون صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرونا کے متعلق بتائیں کہ کب ختم ہوگا۔ بھائی جن لوگوں نے شروع کیا ہے وہ بتائیں گے کہ کب ختم ہوگا، ہمیں کیا بتا۔ تو سے لوگوں کا دھیان اور توجہ دوسری طرف جائے۔ اس وقت لوگ لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ پریشان ہیں، تو اس وقت کو کام میں لانا اور اس کو مفید بنانا یہ بہت ضروری ہے۔ تو اگر اس خالی وقت میں، فارغ اوقات میں اگر ہم کچھ ایسی کام کی باتیں سیکھ لیں کہ جو ہمیں بہت بعد تک کے کرونا کے ختم ہونے کے بعد میں بھی اگر فائدہ دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کرونا وائرس کے بارے میں کیا ڈسکس کریں نہ کریں اس سے کوئی یعنی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی اس موضوع پر ماشاءاللہ بہت سارے لوگ آلریڈی ویڈیوز بھی بنا چکے ہیں، تحریریں بھی آ چکی ہیں۔ تو جو لوگ اس فیلڈ کے اندر پہلے سے کام کر رہے ہیں، میں آپ حضرات کو یہی کہنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کی ویڈیو سنیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی ہر موضوع کے اوپر ویڈیو بنائے، یعنی ویڈیو بنا سکتے ہیں ہم، لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ بعض تو وہی باتیں ہوں گی جو سب لوگ کہہ رہے ہیں، اور اگر کوئی نئی بات کہہ دی تو کنفیوژن ہو جائے گا۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جو سچویشن اس وقت چل رہی ہے، چاہے وہ من جانب اللہ ہو یا اللہ ہی کے حکم سے کچھ لوگوں نے اس کو بنایا ہو، لیکن بہرحال یہ کہ ایک دردناک سچویشن ہے، ایک انپلیزنٹ سچویشن ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وائرس ہے۔ اب وہ وائرس بنایا گیا ہے کہ وہ وائرس خود پیدا ہو گیا ہے، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اس میں جانے سے کوئی فائدہ اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ وائرس بہرحال موجود ہے اور اس سے بچنے کی احتیاط کرنا ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ تو انشاءاللہ اب آئیے اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے معجزات۔ میں کتاب شیئر کرتا ہوں آپ کی اسکرین کے اوپر،
جو کتاب کا جو تیسرا چیپٹر ہے وہ معجزات ہی کے اوپر ہے، اور جو کتاب کا مصنف ہے ملحد جس کا نام ہے آرمین نوابی، اس نے دراصل معجزات کو بنیاد بنا کر یہ کہا ہے کہ اہل مذہب یہ دلیل دیتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں خلاف عادت ہوتی ہیں، لہٰذا اور خلاف عادت یعنی معجزات دنیا کے اندر ہوئے ہیں، یہ معجزات اس بات کی دلیل ہے کہ خدا موجود ہے۔ تو گویا کہ اہل مذہب کی دلیل یہ ہے کہ معجزات کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا موجود ہے۔ یہ اس شخص نے دعویٰ کیا ہے۔ ہم اس کی کتاب کے کچھ پیراگراف پڑھیں گے اور اس کے بعد معجزات کے اوپر جو گفتگو کی جانی چاہیے اور جو اس کا علمی جواب ہوگا وہ انشاءاللہ دینے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ کتاب اس وقت آپ کی اسکرین پر آ گئی ہوگی۔ چیپٹر 3 Some unexplained events are miraculous and these miracles prove the existence of God. یہ عنوان یہ ہے کہ کچھ ایسے واقعات کہ جن کی کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی، جن کی کوئی انٹرپریٹیشن نہیں کی جا سکتی، ان کو معجزات سمجھ لیا جاتا ہے۔ And these miracles، اور یہ معجزات ثبوت ہیں کہ خدا موجود ہے۔ یہ گویا کہ اہل مذہب کا دعویٰ ہے۔ اب وہ آگے چلتا ہے، وہ آگے پہلے پیراگراف میں معجزے کی تعریف کرتا ہے، اس کو ڈیفائن کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ before discussing miracles in details, it helps to have a firm definition of what exactly miracles actually means. کہ miracles یا معجزات کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ میریکلز یا معجزات کا مطلب کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو ایک ڈکشنری سے وہ اس کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف بیان کرتا ہے۔ The Collins English Dictionary defines it as an event that is contrary to the established laws of nature and attributed to a supernatural cause. کہ معجزے کا مطلب ہے ایک ایسا واقعہ، ایک ایسا حادثہ کہ جو فطرت کا جو ایک اسٹیبلشڈ لا ہے، فطرت کا جو ایک طے نظام ہے، اس نظام کے مطابق نہ ہو، لہٰذا اس واقعے کو ایک مافوق الفطرت قوت کی طرف اس کو منسوب کیا جائے، یعنی خدا کی طرف اس کو منسوب کیا جائے کہ یہ خدا کے کرنے سے ہوا ہے۔ تو یہ گویا کہ معجزے کی تعریف اس نے کی ہے۔ تعریف سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے، اصل بات یہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس شخص کا دعویٰ یہ ہے کہ اہل مذہب کے نزدیک معجزات اس بات کی دلیل ہے کہ خدا موجود ہے۔ اب وہ اس دلیل کو مزید بیان کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ٹوڈے، یہاں جو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے اس عبارت کو اگلے صفحے پر، اس کو دیکھیے۔ ٹوڈے when the scientific causes of thunder are well known, such myths seem absurd and antiquated. At the time, though, believers likely felt that the thunder was a miraculous event requiring such divine explanation. This phenomenon of ascribing supernatural causes to mysterious events is a case of argument from ignorance. اس عبارت کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں جب بجلیاں کونپتی تھیں آسمانوں میں یعنی بادلوں میں، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی خاص خدا ہے جو ناراض ہے۔ لیکن اس کے بعد سائنس نے ترقی کی اور سائنس نے بتایا کہ بادلوں میں بجلیاں کیوں کونپتی ہیں، تو اب اس زمانے میں، آج سے ہو سکتا ہے کہ 10,000 ہزار سال پہلے، لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ اس بادلوں کا ایک خدا ہے، جب وہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر بجلیاں کڑکتی ہیں۔ تو اب جب سائنس نے بتا دیا تو لوگوں کو اس بجلیاں کڑکنے کے اس واقعے کو اس خدا کی طرف منسوب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ this phenomena of ascribing supernatural causes to mysterious events is a case of argument from ignorance. Argument from ignorance کسے کہتے ہیں؟ وہ اس کو مزید واضح کرتا ہے، کہتا ہے کہ this is a fallacy. آگے پڑھتا ہوں میں اسی صفحے پر۔ This is a fallacy where a person claims that a statement is true simply because there is no evidence to the contrary.
आर्ग्यूमेंट ऑफ इग्नोरेंस का मतलब ये होता है कि ये वाकया इसलिए सही है क्योंकि उसको गलत साबित नहीं किया जा सकता। आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस किसे कहते हैं कि ये वाकया इसलिए दुरुस्त है क्योंकि उसको गलत साबित नहीं किया जा सकता। तो आज से 10,000 साल पहले मसलन एक इंसान अगर बिजलियां कूदने के वाकये को खुदा की तरफ, किसी खुदा की तरफ मंसूब करता था और ये कहता था कि वो खुदा नाराज है इसलिए बिजलियां कड़क रही हैं, तो इस चीज को गलत साबित नहीं किया जा सकता था उस जमाने में, चूंकि साइंस ने तरक्की नहीं की थी। लिहाजा उस जमाने के लोगों ने इसको सही तस्लीम कर लिया कि हाँ भाई कोई खुदा होगा कि जो नाराज है और उसकी नाराजगी की वजह से दरअसल बिजलियां कड़क रही हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस कहलाता है। आज जब साइंस ने साबित कर दिया कि बिजलियां कड़कने की एक खास वजह है, एक उसकी इल्लत है, एक उसका सबब है, उसका एक रीजन है, तो अब इस वाकये को खुदा की तरफ मंसूब करना कोई यानी अकली माकूल बात नहीं रह जाती। ये इस शख्स का दावा हुआ। अब आगे मजीद चलते हैं, अभी हम इसकी बात समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर इसका रद्द करेंगे। ये कहता है कि इन अदर वर्ड्स देयर इज नो एक्सप्लेनेशन फॉर दिस इवेंट सो गॉड डिड इट। Imagine this analogy. Let's say that I claim that the sun runs on trillions of AA batteries. You claim that this is ridiculous. In response, I ask you to explain where the sun gets its energy from. Perhaps you don't know the answer or assume that no one yet knows the source of sun's energy. Would it be reasonable to consider this lack of understanding to be proof of any claim? वो एक दलील देता है अपने आर्ग्यूमेंट ऑफ इग्नोरेंस को साबित करने के लिए। कहता है कि मसलन मैं ये दावा करता हूं कि सूरज 1 ट्रिलियन AA बैटरी से चलता है। AA बैटरी जो छोटी बैटरी आती है उसको AA बैटरी कहते हैं। तो 1 ट्रिलियन AA बैटरी से मसलन सूरज चलता है, ये मैंने दावा किया। अब आप ये कहें कि ये दावा तो बड़ा मजहब खेज है, उसके जवाब में मैं ये कहूं कि ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कि सूरज में एनर्जी कहां से आती है। अब आप ये कहेंगे कि या तो आप ये कहेंगे कि मुझे मालूम नहीं, या आप ये कहेंगे कि अभी साइंस ने इसको डिस्कवर नहीं किया। तो क्या आपके ये कहने से कि मुझे मालूम नहीं, या आपके ये कहने से कि साइंस ने अभी इसको डिस्कवर नहीं किया, ये साबित हो जाता है कि मेरा दावा कि सूरज 1 ट्रिलियन AA बैटरी से चलता है दुरुस्त है? जाहिर है कि यह दावा मेरा दुरुस्त नहीं माना जाएगा। अगर इसको दुरुस्त मान लिया जाए तो इसी को आर्ग्यूमेंट ऑफ इग्नोरेंस कहा जाता है। तो ये इसने दलील दी। अब उसके बाद आगे एक और बहुत अहम इबारत इसने जिक्र की है। वो ये कहता है कि टाइम एंड अगेन इवेंट्स दैट मे इनिशियली सीम मिराकुलस लेटर टर्न आउट टू हैव अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन। देखिए इस चीज को याद रखिएगा, आगे ये काम आने वाली है कि अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि बहुत से वाकयात जो शुरू में मौजज़ा लगते हैं, बाद में उनकी एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन सामने आ जाती है, एक उसकी तशरीह, तावील, साइंसी तशरीह सामने आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, near death experiences are often held up as proof of the afterlife. बहुत सी मर्तबा मौत के करीब के जो इंसान के तजुर्बात होते हैं, जब वो मरने वाला होता है तो उसके जो करीब के तजुर्बात होते हैं, वो उसको इस बात की दलील मान लिया जाता है कि आखिरत की जो जिंदगी है वो मौजूद है। मसलन, during such an experience a person may feel as though she is outside of her body. मसलन, जब मौत के करीब एक इंसान होता है तो ऐसा बाज मर्तबा हो सकता है कि वो इंसान जो मरने वाला है, बिल्कुल चंद लम्हों के बाद उसकी रूह उसके जिस्म से निकलने वाली है, वो खुद अपने आप को अपने जिस्म से बाहर महसूस करे। ये ऐसा हो सकता है। तो आगे लिखता है वो कि लुकिंग डाउन ऑन इट, और शी मे एक्सपीरियंस द फीलिंग ऑफ ट्रेवलिंग डाउन अ डार्क टनल टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। और ये भी हो सकता है कि वो महसूस करे कि वो एक डार्क टनल में सफर कर रहा है और आगे एक लाइट है, वो उसकी तरफ सफर किए जा रहा है। Some people report hearing the voices of departed loved ones. कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि जब हम ऐसे हालत में थे, कोमा में थे या मरने के करीब, ऐसा लग रहा था कि हम मर जाएंगे, तो हमें अपने मुर्दा रिश्तेदारों की आवाजें सुनाई दे रही थी। With these disembodied voices sometimes urging them back away from the light, which some believe may be the afterlife. These accounts can be compelling and for the person experiencing them very real. तो ये जो इस तरह के वाकयात हैं, जो शख्स इन तजुर्बात से गुजर रहा है, ये तजुर्बात उसके लिए बिल्कुल सच हैं, ऐसे उनको झुटलाया नहीं जा सकता। However, scientific evidence suggests a biological mechanism behind these responses, and the result can be triggered manually by doctors stimulating parts of a person's brain.
وہ یہ کہتا ہے کہ آج کی دنیا میں سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ سائنس کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ایک بایولوجیکل میکانزم کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور آج تو اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر یعنی مینولی ایک بندے کے دماغ میں کچھ طرح کا تصرف کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کہ انسان کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ گویا کہ وہ مرنے کے قریب ہے، گویا کہ اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی ہے، یا وہ ایک ڈارک ٹنل میں ٹریول کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج ممکن ہے، ڈاکٹر خود کر کے بتا دیتا ہے کسی انسان کے اوپر۔ تو ان چیزوں کو معجزات نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے، یہ اس نے دلیل دی ہے۔ اب ایک اور آگے یہ پیراگراف بھی سن لیجئے، اس کے بعد ہم اپنا تبصرہ اکٹھا کریں گے۔ کہتا ہے کہ many people turn to the supernatural when they witness a highly improbable event and consider it to be a miracle rather than looking for a natural explanation. Yet an understanding of basic properties of probability laws shows that even extremely improbable events happen all the time. کہتا ہے کہ بہت سے لوگ جب کوئی سپر نیچرل چیز دیکھتے ہیں، بہت سے لوگ جب کوئی ریئر چیز یا قلیل الوقوع نادر چیز دیکھتے ہیں تو وہ سپر نیچرل کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا نہیں کیا ہوگا، چونکہ عام طور سے جو چیز ریئر اور بہت ہی قلیل الوقوع ہوتی ہے اس کی کوئی سائنٹیفک توجیہ فی الحال ممکن نہیں ہوتی۔ آگے جب سائنس ترقی کرتی ہے تو اس کی توجیہ اور اس کی تعویل کر دیتی ہے، اسے لوگ یہ سمجھتے ہیں جب وہ چیز یہ واقعہ رونما ہوتا ہے کہ یقیناً خدا نے کیا ہوگا۔ There are many examples that show that events with very small probability are not miraculous. وہ کہتا ہے کہ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ایسے واقعات جو قلیل الوقوع ہیں، نادر الوقوع ہیں، وہ معجزات نہیں ہیں۔ آخری پیراگراف اور پڑھتا ہوں۔ مثلاً آخری پیراگراف پڑھنے سے پہلے ایک مثال بھی اس نے ذکر کی ہے۔ یہ مثال خود اس کی نہیں ہے بلکہ کسی دوسرے کی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا بہت ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ، اور اس کے ایک دن میں کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ ایسے اتفاقات اس کی زندگی میں ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی توجیہ اور تعویل نہیں کی جا سکتی۔ تو کیا آپ اس کو معجزہ کہیں گے؟ مثلا یہ مثال اس نے یہاں ذکر کی ہے کہ such as the chance that you had a dream of your mother calling you and also running out of milk 5 days after at 7:21 a.m. مثلا آپ کو یہ خیال آیا، آپ سوچ رہے ہیں کہ میری ماں مجھے کال کر رہی ہے، اور جب آپ اٹھیں تو آپ کی ماں کو کال کر لیں۔ یا مثلا آپ کو یہ خواب آیا کہ 5 دن کے بعد ہمارے گھر میں فلاں چیز ختم ہو جائے گی، کوئی کھانے کی چیز، چاول ختم ہو جائیں گے، دال چاول اس طرح کی کوئی چیز ختم ہو جائے گی، اور وہ 5 دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں دیکھو مجھے پہلے ہی خواب آ گیا تھا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی سائنٹیفک تشریح ممکن نہیں ہے۔ تو کیا یہ معجزہ ہے؟ اس طرح کے واقعات ہر انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ تو آج اگرچہ اس کی تشریح ممکن نہ ہو، لیکن آج سے 100 سال کے بعد اس کی تشریح ممکن ہے، اس کی تعویل ممکن ہے۔ لہٰذا ان قلیل الوقوع، ان ریئر ایونٹس کی بنیاد پر یہ کہنا کہ معجزات اللہ کرتا ہے، معجزات خدا کی طرف سے آتے ہیں، میریکلز خدا کی طرف سے آتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ اس آدمی کی دلیل ہوئی، ٹھیک ہے۔ ان دلیلوں کو آپ تھوڑا ذہن میں رکھیے گا، اس کے بعد انشاءاللہ ان کا کاؤنٹر آپریشن کریں گے۔ اب آگے چلیے۔ After witnessing events with very small probabilities, we might think that the laws of nature have been broken and attempt to use supernatural explanations to make sense of observing such events. جب ہم اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں جو قلیل الوقوع ہیں، نادر ہیں، ریئر ہیں، تو ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جو قدرت کا جو نظام ہے یا قدرت کا جو قانون ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم سپر نیچرل ایکسپلینیشن یعنی مافوق القدرت طاقت کی طرف ان واقعات کو منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آگے کہتا ہے But no matter how unlikely an event is, it doesn't mean that a supernatural explanation would be more likely. ایک قلیل الوقوع واقعہ چاہے کتنا ہی محیر العقول اور کتنا ہی سرپرائزنگ کیوں نہ ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا نے کیا ہے۔ Especially when you consider the fact that in order for us to accept such an explanation, we have to agree the scientific models of nature that have consistently and accurately explained and predicted many natural events
are completely wrong simply because we have witnessed an unlikely event. Yet close analysis of such miracles have never led to any proof for a supernatural explanation, and in fact many have proven to be cheap magic tricks, hallucinations or primitive misunderstanding of natural phenomena. کہتا ہے کہ بہت سے واقعات تو ایسے ہیں کہ ان کو آپ میجک ٹرک کہہ سکتے ہیں، یعنی گویا کہ جادو کی وجہ سے ہوئے ہیں، یا ہیلوسینیشن ہوا ہے کہ سامنے والے کے ذہن کو کنٹرول کر دیا گیا اور اس کو جو چیز یعنی عام حالات میں نظر نہیں آتی وہ اس کو نظر آنے لگی. بہرحال یہ اس شخص نے اپنے پورے چیپٹر کے اندر جو بکواس کی ہے اس کا خلاصہ چند لفظوں میں یہ ہے کہ یہ شخص یہ کہتا ہے کہ بہت سے واقعات اس دنیا کے اندر ایسے ہوئے ہیں. دیکھیے وہ معجزات کا انکار نہیں کر رہا ہے، یہ ایک نیا آج تک ہوتا یہ تھا کہ ملحد معجزات کا انکار کرتا تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ کوئی بھی چیز خلاف واقعہ اور خلاف عادت ہو ہی نہیں سکتی. یہ لوگ جب ان کو یہ ثابت کر دیا گیا کہ نہیں خلاف عقل اور خلاف عادت بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، تو انہوں نے اپنی جو ٹیکٹک ہے، اپنی جو اسٹریٹجی وہ بدلی. اب یہ کہنے لگے کہ نہیں بہت سی چیزیں خلاف عادت ہوتی ہیں، لیکن ہر خلاف عادت چیز کو معجزہ نہیں کہا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ خدا نے کیا ہے، چونکہ خلاف عادت تو ہر انسان کی زندگی میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. مثلا ہم اگر خواب دیکھ لیں کہ آج سے 5 دن کے بعد کوئی چیز ہمارے گھر میں ختم ہو گئی اور وہ ختم ہو جائے تو یہ خلاف عادت ہے، اس کی کوئی سائنٹیفک توجیہ نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کے باوجود آپ اس کو معجزہ نہیں کہہ سکتے. تو ایسے ہی پرانے زمانوں میں بھی کچھ لوگوں کے ہاتھ پر خلاف عادت چیزیں ہوئیں، لوگوں نے اس کو معجزہ مان لیا اور یہ سمجھے کہ یہ خدا کر رہا ہے، حالانکہ خدا موجود ہی نہیں ہے. یہ اس شخص کی یہ پورے اس چیپٹر کا خلاصہ یہ ہے. اب آئیے ہمارا جو اس کے اوپر تبصرہ ہے ہم وہ کرتے ہیں. بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، انشاءاللہ بہت جلدی چند الفاظ کے اندر کوشش کروں گا کہ اپنی بات رکھوں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے. وہ نشانیاں کہاں ہوں گی؟ فی الآفاق وفی انفسہم، کائنات میں، وفی انفسہم خود ان کے اپنے اندر. کیوں دکھائیں گے؟ تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ ہی حق ہے. حتی یتبین لہم انہ الحق. تو یہ نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وقتاً فوقتاً دکھاتا رہتا ہے. اب معجزہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ معجزہ کہا جاتا ہے خلاف عادت کسی چیز کو. خلاف عقل چیز کو معجزہ نہیں کہا جاتا، چونکہ جو چیز خلاف عقل ہو وہ چیز محال ہے، وہ چیز ہو ہی نہیں سکتی، یعنی خود اللہ تعالیٰ اس کو نہیں کرے گا. جو چیز خلاف عادت ہے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مثلا 2 + 2 5، یہ خلاف عقل چیز ہے، یہ illogical ہے، یہ irrational ہے. تو اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 2 + 2 5 ہو جائیں. یا مثلا دن اور رات ایک ہی وقت میں جمع ہو جائیں، یہ خلاف عقل چیز ہے، یہ اس کو معجزہ نہیں کہا جاتا، ایسی چیز ہوتی ہی نہیں. خلاف عادت یعنی ایک چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی وہ سبب موجود ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا مسبب سامنے آتا ہے. سبب اور مسبب کا انگریزی میں کہتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ، کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ نکل کر آتا ہے. مثلا جب ہم آگ جلاتے ہیں اور کسی چیز کو اس آگ کے اوپر ڈالتے ہیں تو وہ چیز جل جاتی ہے، تو آگ گویا کہ جلانے کا سبب ہے اور اس چیز کا جل جانا مسبب ہے. لیکن یہ تو ہوئی عادت. بعض مرتبہ خلاف عادت ہو جاتا ہے کہ نمرود نے آگ جلائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا، لیکن ابراہیم علیہ السلام آگ میں نہیں جلے. یہ خلاف عادت واقعہ ہوا، اب یہ معجزہ ہے. ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لکڑی، ایک عصا زمین کے اوپر ڈالا اور وہ عصا سانپ بن گیا. یہ خلاف عادت ہے، یہ خلاف عقل نہیں ہے. تو خلاف عقل اور خلاف عادت کے درمیان ہمیں فرق کرنا ضروری ہے. تو معجزہ کہا جاتا ہے خلاف عادت چیز کو، نہ کہ خلاف عقل چیز کو. ایک بات، پہلا پوائنٹ تو یہ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں جو معجزات انبیاء علیہم السلام پر رونما ہوئے ہیں، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معجزات
دنیا کے سامنے آئے سوائے قرآن کے، وہ معجزات نبوت ہمارے لیے آج کے دور میں ہمارے لیے نبوت کی دلیل نہیں ہے۔ یہ بات واضح طور پہ سن لیجئے، وہ معجزات جو دیگر انبیاء پر آئے یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے ہیں قرآن کے علاوہ، وہ آج کے لیے نبوت کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں عقیدے کا مسئلہ ہے۔ عقیدے کا مسئلہ کیا مطلب؟ یعنی ان پر ایمان لانا ضروری ہے چونکہ قرآن نے ان معجزات کو ذکر کر دیا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا، حضرت ابراہیم کے اوپر آگ کا اثر نہ کرنا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر چلے جانا، یا شق القمر، یہ سارے آج کے دور کے لیے نبوت کی دلیل نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثابت ہوا کہ آپ علیہ السلام اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں، یہ دلیل نہیں۔ ہاں عقیدے کا مسئلہ ہے کہ ان معجزات کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے اور یہ مان لینا ضروری ہے کہ یہ معجزات ہوئے ہیں، یہ معجزات ہوئے ہیں، ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآن ہے، جس کو ہم کل کے سبق میں کل کے درس میں ذکر کر چکے ہیں۔ قرآن کے علاوہ اس وقت ہمارے لیے، اس وقت میرے الفاظ کو اسی طریقے سے نقل کیا جائے اور سمجھا جائے جیسے میں کہہ رہا ہوں، آج کے دور میں اس وقت ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کی جو سب سے مضبوط دلیل ہے وہ قرآن کریم ہے۔ یہ ہوا ہمارا دوسرا پوائنٹ۔ لہٰذا اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بہت سے لوگ معجزات کو اس لیے مانتے ہیں چونکہ یہ معجزات خدا کے وجود کے اوپر دلیل ہے، تو ان کا جواب یہ ہے کہ ہم صرف فی الحال ایک ایسے معجزے کو دیکھتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم اللہ کے وجود کو مانتے ہیں، وہ معجزہ ہے قرآن۔ اس کا کوئی توڑ کر کے دکھلا دے۔ قرآن نے کہہ دیا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ اگر تم نہیں کر سکتے اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو تمہارے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ تم پھر ڈرو۔ تو قرآن نے ایک ایسا چیلنج دے دیا ہے جو رہتی دنیا تک موجود ہے، اور کوئی اس معجزے کا قرآن کا جواب دے کر دکھلا دے۔ اگر کوئی دکھلا دے گا تو ہم بھی مان لیں گے کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ یہ ہے دوسرا پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ، معجزے کا لوگ انکار کیوں کرتے ہیں؟ معجزے کا لوگ اس لیے انکار کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علت اور معلول، سبب اور مسبب، یا کاز اینڈ ایفیکٹ کے درمیان جو کنیکشن ہے وہ ضروری ہے۔ مثلا جب بھی آگ جلے گی، آگ آپ جلائیں گے تو اس کے اندر سے گرمی ہی نکلے گی، اور کوئی چیز اس کے اوپر رکھیں گے یا اس کے اندر ڈالیں گے تو وہ چیز جلے گی ہی جلے گی۔ تو آگ علت ہے، کاز ہے، اور اس کا جلا دینا یا اس میں چیز کا جل جانا یہ ایفیکٹ ہے۔ تو کاز اینڈ ایفیکٹ کے درمیان جو ربط ہے، جو کنیکشن ہے، وہ ضروری ہے۔ یہ سائنس سمجھتی ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے تحافظ الفلاسفہ، اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہے، انگریزی میں اس کو کہا جاتا ہے انکوہرنس آف فلاسفرز۔ تو اگر آپ انگریزی سمجھتے ہیں تو انگریزی میں پڑھ لیجئے، اردو بھی ترجمہ اس کا موجود ہے، عربک میں اوریجنلی وہ لکھی گئی تھی۔ اس میں باقاعدہ ایک چیپٹر امام غزالی نے لکھا ہے جس میں انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ علت اور معلول کے درمیان، کاز اینڈ ایفیکٹ کے درمیان جو ربط ہے وہ ضروری نہیں ہے، وہ ضروری نہیں ہے، محض ایک یعنی کثیر الوقوع چیز ہے۔ یعنی ایک مرتبہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علت موجود ہوتی ہے، اس کے بعد معلول موجود ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علت اور معلول کے درمیان ربط ضروری ہو۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اس مثال سے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ مثلا تصور کیجئے کہ اس دنیا کے باہر کا ایک شخص ہماری دنیا میں آئے، پہلی مرتبہ وہ اس دنیا میں آیا اور وہ بازار گیا۔ بازار جا کر اس نے دیکھا کہ لوگ پیسے دے رہے ہیں اور دکاندار ان کو سامان دے دیتا ہے۔ وہ ایک دکان پر گیا، وہ دوسری دکان پر گیا، وہ تیسری دکان پر گیا، وہ چوتھی دکان پر گیا، اور ہر دکان پر جا کر اس نے یہی دیکھا کہ لوگ پیسے دے رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں، پیسے کے مقابلے میں ان کو سامان مل جاتا ہے۔ اس طرح وہ شہر کے تمام بازاروں میں گھوما اور ہر بازار میں جا کر اس نے یہی کیفیت دیکھی۔ تو اس نے مثلا آپ کو آ کر یہ بتلایا کہ بھئی میں نے یہ دیکھا ہے کہ قانون یہ ہے کہ جب پیسے دیے جائیں سامان ملتا ہے اس کے مقابلے میں، جب پیسے دیے جائیں اس کے مقابلے میں سامان ملتا ہے۔ وہ آپ کو آ کر یہ اطلاع دے تو آپ اس کے اوپر ہنسیں گے، آپ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو ہمارا بنایا ہوا ایک ضابطہ ہے کہ بازار میں جاؤ گے، پیسے دو گے تو سامان مل جائے گا۔ بہت سی مرتبہ ہم اس ضابطے کو توڑ بھی دیتے ہیں۔ ہم بعض مرتبہ پیسے دیتے ہیں بغیر سامان کے، ہمیں غریب کی مدد کر دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، سامان نہیں ملتا۔ اور بعض مرتبہ ہم سامان بطور گفٹ کسی کو دے دیتے ہیں،
بہت سی مرتبہ ایک دکاندار ہی گفٹ کے طور پر کوئی سامان بغیر پیسے کے دے دیتا ہے. تو یہ جو ضابطہ ہے تو ہمارا بنایا ہوا ہے, اور جب ہم چاہتے ہیں اس ضابطے کو توڑ دیتے ہیں, اس ضابطے سے بہت سے لوگوں کو اس ضابطے سے الگ کر دیتے ہیں, استثناء کر دیتے ہیں. ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بنایا ہوا ایک پورا نظام ہے کہ آگ ہوگی تو وہ جلائے گی, سورج نکلے گا تو روشنی ہوگی, یہ پورا ایک نظام ہے. تو جب جس نے وہ نظام بنایا ہے اس کو یہ اختیار بھی ہے کہ وہ اس نظام میں تھوڑی سی تبدیلی کر دے کہ آگ ہو لیکن وہ نہ جلائے. سمجھ میں آیا؟ تو جیسے ہم اپنے بنائے ہوئے ضابطے کو آرام سے تبدیل کر دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو مستثنا کر دیتے ہیں, ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بنائے ہوئے ایک نظام کو, جو اس کا کاز اینڈ ایفیکٹ کا ایک نظام ہے, علت و معلول کا ایک نظام ہے, سبب و مسبب کا ایک نظام ہے, وہ جب چاہتا ہے اس کے اندر تبدیلی کر دیتا ہے. اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے. یہ ہو گیا ہمارا تیسرا پوائنٹ. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ معجزات جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اوپر رونما ہوئے ہیں وہ دو طرح کے ہیں. کچھ تو وہ معجزات ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے یہ چیلنج کر دیا کہ تم اس جیسا لا کر دکھاؤ, اس جیسا کر کے دکھاؤ, اور ان میں سب سے واضح مثال قرآن کریم کی ہے جو آج بھی موجود ہے. دوسرے وہ معجزات ہیں, ان کی تعداد بہت بڑی ہے, کہ جن کے بارے میں ایسا کوئی چیلنج نہیں کیا گیا, صرف معجزات ان انبیاء کے ہاتھ پر ظاہر ہو گئے, رونما ہو گئے. تو ایک واقعہ میں آپ کو سناتا چلوں. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت مشہور بزرگ اور عالم گزرے ہیں. علامہ اقبال کی گفتگو علامہ انور شاہ کشمیری سے ہوئی ہے, اور علامہ اقبال نے ایک اعتراض کیا, ایک آبجیکشن کیا علامہ کشمیری کے سامنے, اور اقبال نے یہ کہا کہ بہت سے ایسے معجزات ہیں کہ جن کی آج یعنی سائنسی تشریح ممکن ہے, سائنسی اعتبار سے ان کی تشریح ممکن ہے, تو پھر وہ معجزات کہاں رہے. تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جواب دیا. انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ معجزات کہ جن کا اللہ نے جن کے بارے میں کبھی چیلنج نہیں دیا ہے, وہ رونما ہی اس لیے ہوئے ہیں تاکہ آگے آنے والی قوموں کے لیے وہ سائنٹیفک ترقی کی تمہید اور مقدمہ بنے. یہ بہت اہم جملہ ہے. وہ رونما ہی اس لیے ہوئے ہیں تاکہ آگے آنے والی قوموں کی سائنٹیفک ترقی کے لیے وہ مقدمہ اور تمہید بنے. مثال کے طور پر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معجزہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ لوہے کو پگھلا کر اس میں جس طریقے سے چاہے اس کا اوزار بنا لیا کرتے تھے. یہ معجزہ تھا. لیکن آج ایسی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو گئی ہے کہ آپ بہت آسانی کے ساتھ کسی بھی چیز کو پگھلا سکتے ہیں. لیکن حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے جس زمانے میں وہ کر دیا اس وقت یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی. تو یہ جو ٹائمنگ تھی یہ دراصل اس چیز کو معجزہ بنانے والی تھی. یہ ایسے ہی ایک دوسری مثال دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی اثر نہیں کیا. بہت اچھی بات ہے. لیکن آج مثلا آپ آگ میں سے آکسیجن نکال دیجئے, آگ فوراً بجھ جائے گی. سائنٹیفک تشریح ہے. یہ ایسے ہی اگر آگ جل رہی ہو اور آپ ایسٹروناٹ کا سوٹ پہن لیں, وہ ایسٹروناٹ جو خلائی سوٹ ہوتا ہے جس کو پہن کر لوگ خلا میں جاتے ہیں, ایسٹروناٹ کا سوٹ پہن لیں اور آپ آگ میں چلے جائیں تو آگ آپ کو کبھی بھی نہیں جلائے گی. اسی طریقے سے بہت سے ایسے مٹیریل ایجاد ہو چکے ہیں کہ جس کو پہن کر اگر آپ آگ میں جائیں گے تو آگ آپ کی باڈی کے اوپر اثر نہیں کرے گی. تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کوئی چیز اس طرح کی کوئی چیز ان کے جسم پر آ گئی ہوگی کہ جس سے آگ نے ان کے اوپر اثر نہ کیا ہو سکتا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اس وقت ایسی چیز موجود نہیں تھی. لہذا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آگ کا اثر نہ کرنا آج کے دور میں جو سائنٹیفک ترقی ہے یہ دراصل اس کی تمہید تھی. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے چیلنج نہیں دیا ہے اس واقعے کے بارے میں کہ تم ایسا کر کے دکھاؤ. ہاں, قرآن کے بارے میں یہ چیلنج ہے. قرآن کے بارے میں یہ چیلنج ہے کہ کوئی ایک آیت, ایک سورت تو چھوڑو, ایک آیت پیش کر کے دکھائے. تو اب یہ ثابت ہوا کہ جو معجزات ہیں وہ بھی دراصل قانون قدرت کے تحت ہی ہوتے ہیں, لیکن وہ خلاف عادت ہوتے ہیں. اچھا, اب یہ ایک دلیل اور دیتا ہوں میں آپ کو, یہ بھی بہت امپورٹنٹ دلیل ہے. اگر کوئی چیز خلاف عادت نہ ہو تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ عادت کیا ہے؟ خلاف عادت کا ہونا بھی ضروری ہے عادت کو پہچاننے کے لیے.
اگر خلاف عادت کوئی چیز نہ ہو تو عادت بھی موجود نہیں ہو سکتی. یعنی جب تک کہ ان یوزول نہ ہو آپ یوزول ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہے کیا. اس کی ایک دوسری مثال لیجئے, جب تک لمیٹڈ موجود نہ ہو جب تک ان لمیٹڈ کا آپ اندازہ کر ہی نہیں سکتے. لمیٹڈ کا ہونا ضروری ہے ان لمیٹڈ کے لیے, اور ان لمیٹڈ کا ہونا ضروری ہے لمیٹڈ کے لیے. یعنی ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے پاس لمیٹڈ سامان ہے؟ اس وقت پتا چلے گا جب ہم دیکھیں ان لمیٹڈ سامان کو. یعنی چھوٹی مقدار کو جاننے کے لیے بڑی مقدار کا ہونا ضروری ہے. ایسے ہی عادت کو سمجھنے کے لیے خلاف عادت کا ہونا ضروری ہے. اس لیے انسان جتنی بھی چیزوں کو کرتا ہے یا جو بھی چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں ان چیزوں کو یوزول ماننے اور سمجھنے کے لیے ان یوزول کا ہونا ضروری ہے. معجزات کا ہونا اس لیے ضروری ہے. اب ایک لاسٹ پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس نے بہت سی مثالیں ملحد نے اپنی کتاب میں دی ہیں. مثلا ہمیں خواب آتا ہے کہ 5 دن کے بعد فلاں کھانا ہمارے گھر میں ختم ہو جائے گا, اور وہ کھانا ختم ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے نادر الوقوع اور ریئر واقعات ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. تو کیا یہ معجزات ہیں؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس شخص سے جو غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے, غلطی ہوئی ہے یا اس نے غلطی کی ہے جان بوجھ کر, وہ یہ کہ اس نے قلیل الوقوع واقعے کو خلاف عادت واقعہ سمجھ لیا. قلیل الوقوع واقعہ, قلیل الوقوع کہتے ہیں کہ جو چیز ریئرلی پیش آئے, جو چیز عام طور سے پیش نہ آئے. جو چیز عام طور سے پیش نہ آئے وہ بھی عادت کے ہی مطابق ہوتی ہے. بس زیادہ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو حیرت میں ڈال دیتی ہے, وہ آپ کے لیے سرپرائزنگ ہوتی ہے. خلاف عادت وہ چیز ہوتی ہے جو ایک آدھ بار کبھی پیش آ گئی پوری انسانیت کی تاریخ میں. تو آگ کا نہ جلانا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے ساتھ پیش آیا. پوری ہسٹری کے اندر ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ اتنی بڑی آگ لگائی گئی ہو اور اس میں ایک انسان کو ڈال دیا گیا ہو, اور وہ انسان اس نے کوئی پروٹیکشن سوٹ بھی نہ پہنا ہوا ہو اور آگ نے اس کو نہ جلایا ہو. ایسا کوئی واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ نہیں ملتا. اس لیے اس واقعے کو ہم خلاف عادت واقعہ کہیں گے. لیکن اس طرح کا خواب آنا کہ 5 دن کے بعد کوئی چیز ختم ہو جائے, یا اس طرح کا خواب آنا کہ جس میں آپ آگے آنے والے رونما ہونے والے واقعے کو پہلے ہی دیکھ لیں, یہ تو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے, میرے ساتھ ہوتا ہے, آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اس وقت دیکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اور اس ویڈیو کو جتنے بھی ہزاروں لوگ دیکھیں گے, تقریباً ہر ایک یا ہر دوسرے انسان کے ساتھ یہ دوسرے مہینے ہوتا ہی رہتا ہے, لیکن ہر روز نہیں ہوتا. اس لیے ان واقعات کو یہ تو کہا جائے گا کہ یہ ریئر ہیں, ان واقعات کو کہا جائے گا یہ قلیل الوقوع ہیں, ان واقعات کو یہ کہا جائے گا کہ یہ کم رونما ہوتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ خلاف عادت ہے. معجزہ خلاف عادت ہوتا ہے, معجزہ قلیل الوقوع یا ریئر نہیں ہوتا, معجزہ خلاف عادت ہوتا ہے. اس شخص نے جو حرکت کی ہے وہ یہ کہ کم رونما ہونے والے واقعے کو یہ اس طرح پیش کرنے کی کوشش کی ہے گویا کہ وہ معجزہ ہو. لہذا معجزہ الگ ہے اور قلیل الوقوع واقعات الگ ہیں. معجزات کا ہونا قانون قدرت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. اگر معجزات نہ ہو تو ہم قانون قدرت کو نہیں سمجھ سکتے. جب تک کہ خلاف قانون چیز ہمیں سمجھ میں نہ آئے, قانون اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا. قانون آئے گا ہی سمجھ میں جب خلاف قانون چیز سمجھ میں آ جائے. تو اس لیے معجزات کا ہونا ایک ضروری چیز ہے. اور معجزہ صرف اس چیز کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی بغیر ظاہری اسباب کے بہت سی چیزیں کر دیتا ہے, اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بغیر کوئی ایسٹروناٹ کا سوٹ پہنائے آگ میں ڈال دیا گیا, اور اس آگ نے حضرت ابراہیم پر اثر نہیں کیا, یہ کسی ظاہری سبب کے بغیر ہوا. لیکن آج اگر کوئی بہت بڑی آگ ہو اور کوئی شخص ایسٹروناٹ کا سوٹ پہن کر آگ میں کود جائے تو وہ آگ اس کے اوپر بھی اثر نہیں کرے گی, لیکن اس کو معجزہ نہیں کہا جائے گا. اس لیے نہیں کہا جائے گا کہ اس نے ایک ظاہری سبب کو اختیار کر لیا. تو ظاہری سبب کے بغیر کسی چیز کا ہو جانا معجزہ کہلاتا ہے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اور اس کا اس نے اعلان کیا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. تو حاضرین, خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے لیے آج کے دور میں صرف ایک معجزہ ہے جو نبوت کی دلیل ہے, صرف ایک معجزہ ہے جو اللہ کے وجود کی دلیل ہے, اور وہ معجزہ ہے قرآن. لہٰذا بات جب آپ کسی ملحد سے کریں تو اس پر نہ کریں کہ حضرت ابراہیم
کو آگ نے کیسے جلایا یا کیسے نہیں جلایا، یا حضرت موسیٰ کا عصا سانپ کیسے بنا، وہ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ آپ بات کریں قرآن کریم کے اوپر کہ بھائی قرآن کریم کو یہ ثابت کرو کہ یہ انسان کا کلام ہے، یہ ثابت کرو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اگر تم یہ ثابت کر دو گے یا اس ثابت کرنے کی پوزیشن میں ہو تو بات آگے کرتے ہیں، لیکن اگر اس پوزیشن میں نہیں ہو تو ادھر ادھر کی بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ لیونگ معجزہ ہے، یہ لیونگ میریکل ہے، اس لیے اس میریکل کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ تابش اختر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دلائل آپ نے دیے ہیں یہ نقلی ہیں، جس کو ملحدین سرے سے نہیں مانتے، ان کے لیے عقلی دلائل کیا ہوں گے؟ میں نے تو کوئی نقلی دلیل نہیں دی، میں نے جتنے بھی دلائل دیے ہیں وہ سارے عقلی ہی ہیں۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، یہ دلیل کے طور پر نہیں پڑھی ہے، بلکہ یہ تو آپ لوگوں کو بتانے کے لیے پڑھی ہے کہ معجزات کا ظہور کیوں ہوتا ہے۔ محض اس لیے عقلی دلیل یہی دی ہے کہ جو بھی واقعہ، عقلی دلیل میں دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں کہ کسی بھی چیز کی عادت کو سمجھنے کے لیے خلاف عادت ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ عادت نہیں سمجھ سکتے، اور معجزہ خلاف عادت کو کہتے ہیں، لہٰذا معجزہ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ عقلی دلیل ہے، اس کو ملحد کو ماننا ہی پڑے گا، اس سے انکار نہیں۔ ایک صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انسانوں کو اور جنات کو جہنم کے لیے پیدا کیا، لہذا یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، ان لوگوں نے کیا غلطی کی تھی، کیا ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ فلا فلا تم جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہو، بلکہ یہ اعلان ہے کہ انسان میں سے بہت سے لوگ جنت میں جائیں گے، بہت سے لوگ جہنم میں جائیں گے، یہ مقصد ہے۔ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ سبھی لوگ اللہ پر ایمان لے آئے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک تعداد ایسی ہوگی جو اللہ پر ایمان لے آئے گی، ایک تعداد ایسی ہوگی جو ایمان نہیں لائے گی، جو نہیں لائے گی وہ جہنم میں جائے گی۔ صرف اتنا ہی بتانا مقصد ہے۔ بعض ہمارے غیر مسلم بھائی اس روزانہ ہی آتے ہیں اس لائیو سیشن میں اور گالم گلوچ کرتے ہیں، ان کے لیے میں بتا دوں کہ یہ آرگیومنٹ آف اگنورینس ہے۔ یہ آپ کی گالم گلوچ کرنا آپ کی شکست کی، آپ کے ہار جانے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہوتی تو آپ گالی سے گفتگو نہ کرتے۔ یہ جو آپ لوگ گالی دیتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ لوگ ذہنی اعتبار سے دیوالیہ ہیں، کرپٹ ہیں، آپ کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے، آپ بیٹل لوز کر چکے ہیں۔ اب چونکہ جب ایک آدمی بیٹل لوز کر دیتا ہے تو پھر اس کے پاس سوائے اپنے گھر میں بیٹھ کر گالیاں دینے کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ تو ہمیں خوشی ہوتی ہے جب آپ اپنی ہزیمت کا اور اپنی شکست کا اور اپنے ہار جانے کا ہمیں آ کر بتاتے ہیں، ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے ہمیں بتا دیا کہ آپ ہار چکے ہیں۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس سے ہمیں بوسٹ ملتا ہے، انرجی ملتی ہے۔ آپ ایسا کرتے رہا کریں تاکہ ہمیں اور ہمارے لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی ملحد اور جو اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں انہوں نے اپنی شکست اتنی تسلیم کر لی کہ وہ سوائے گالیوں کو ان کے پاس اب کچھ نہیں بچا۔ کوئی اگر پوچھے ثابت کرو اللہ ہے تو کیسے جواب دینا چاہیے؟ میں اس کا جواب کئی مرتبہ دے چکا ہوں، آپ اگر پہلی ویڈیو میری دیکھیں گے تو اس میں انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ کل کسی صاحب نے مجھے واٹس ایپ کے اوپر ایک سوال بھیجا تھا، ان کے پاس میرا واٹس ایپ نمبر ہے، وہ سوال کافی نیچے چلا گیا اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں آج کے لائیو میں اس کا جواب دوں گا۔ اگر وہ صاحب سن رہے ہیں تو وہ مجھے فوری طور پر ایک میسج بھیج دیں تاکہ میرے واٹس ایپ کے اوپر وہ سوال آ جائے اور میں اس کا جواب دے سکوں۔ شیخ طلا پربھنی کہہ رہے ہیں کہ بعض ہندوستانی یہ کہتے ہیں کہ ہم ہندو ہیں، تو کیا واقعی ہندو دھرم ہے؟ دیکھیے ہندوازم ایک دھرم ہے، اس میں لیکن وہ ایک عجیب و غریب دھرم ہے، اس میں سب چیزیں ہیں، یعنی وہ ایک ایسا دھرم ہے جو اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ سب چیزوں کو مان لینا چاہیے۔ تو اگر کوئی بھی چیز نفع پہنچانے والی ہے اس کو خدا مان لینا چاہیے، کوئی بھی چیز نقصان پہنچانے والی ہے اس کو خدا مان لینا چاہیے۔
اسی لیے پھر بعد میں لوگوں نے اس کو یہ کہنا شروع کیا کہ وہ ایک وے آف لائف ہے، ایک طریقہ زندگی ہے، اور چونکہ وہ ایک طریقہ زندگی ہے لہٰذا بھارت میں بسنے والے لوگوں کو بھی ہندو کہنا چاہیے، چونکہ ان کا طریقہ زندگی بھی وہی ہے جو دوسرے مذہب کے ماننے والوں کا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چاہے وہ طریقہ زندگی ہو یا دھرم ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ ہمارے پاس اپنا ایک طریقہ زندگی ہے، وہ طریقہ زندگی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تو ہمیں کہیں اور سے کسی دوسرے کے طریقے زندگی کو لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے طریقے سے اپنی زندگی جینا چاہتے ہیں، آج کا دور آزادی کا دور ہے، تو کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ تم اپنی زندگی میرے طریقے سے گزارو، آپ اپنے طریقے سے زندگی گزاریں، ہم اپنے طریقے سے گزاریں گے۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ملحد کے دعوے اور اس کی دلیل کو پہلے سے اپنے الفاظ میں اردو میں لکھ لیں اور ہمیں سنا دیں؟ وہ ہو بھی سکتا ہے، لیکن ایک تو یہ کہ میرا کام بہت بڑھ جائے گا، اور پھر ہوگا یہ کہ یہ کلاس بجائے روز ہونے کے ہو سکتا ہے کہ 4 دن میں 5 دن میں ایک مرتبہ یا ہفتے میں ایک مرتبہ ہو، ابھی تو جلدی ہو جاتا ہے کام۔ دوسرے یہ کہ یہ چیز زیادہ آتھینٹک ہے، آتھینٹک اس معنی اگر کہ ہم کتاب شیئر کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور پھر وہیں اس کا جواب دیتے ہیں، تو اس لیے ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے، اور اس میں یعنی اس میں حرج کوئی نہیں ہے، تھوڑا یہ ہے کہ آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ جتنی دیر میں انگریزی پڑھ رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا انتظار کر لینا چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ معاویہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قرآن پاک کا استثناء کیا، حالانکہ رمی کی کنکر کا اس جگہ نہ ہونا وہ بھی تو معجزہ ہے، یعنی رمی جمرات میں جو کنکر مارے جاتے ہیں، لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جب وہ صبح آتے ہیں تو سارے کنکر جو ہیں غائب ہو چکے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ لوگوں میں ایک مشہور چیز چلی آ رہی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم نے خود دیکھا ہے جا کر کہ راتوں کو وہاں پر ٹرک لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ٹرکس ان کنکریوں کو اٹھاتے ہیں اور دوسری جگہ ڈال کر آتے ہیں، تو ایسا کوئی معجزہ نہیں ہے۔ رد الحاد پر کوئی اردو کتاب، کوئی اردو جامع کتاب میری نظر میں نہیں ہے، یوں کافی مضامین آرٹیکلز ہیں، ایک کتاب، ایک ویب سائٹ بھی ہے الحاد.com، بہت اچھی ویب سائٹ، اس پہ کافی مضامین آپ کو مختلف جو ہیں انہوں نے جمع کر دیے ہیں، تو اس کو دیکھ لینا چاہیے، کافی اچھی ویب سائٹ ہے۔ ایک صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ سال جو حج نہیں ہو پائے گا اور عید جمعہ کے دن ہے، اور کرونا وائرس بھی یہودیوں نے ہی پھیلایا ہے، زیادہ گمان ہے، اور اونچی عمارتیں بھی دنیا میں عام ہو گئی ہیں، اور بھی بہت ساری قیامت کی علامتیں وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے قیامت کی علامتیں تو بہت ساری ہیں، اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ قیامت کی کسی بھی وبا کا ہونا یہ علامات قیامت میں ہی سے ہے، کسی بھی وبا کا ہونا، چاہے وہ کرونا ہو، لیکن کرونا کے بارے میں یہ کہنا کہ جی اس کا ذکر قرآن میں ہے یا یہی علامت قیامت ہے، یہ غلط ہے۔ خیر، آگے ایک صاحب لکھ رہے ہیں تنویر عالم کہ آج کے وقت میں شق القمر کا معجزہ دلیل نہیں بنے گا۔ شق القمر کے معجزے پر ایمان لانا ضروری ہے، اس لیے کہ اس کا ذکر قرآن میں ہے، اس کا ذکر صحیح احادیث میں ہے، لیکن کوئی یہ کہے ہم سے، یا ہم سے نہیں بلکہ کسی غیر مسلم سے، کہ چونکہ شق القمر ہوا ہے لہٰذا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، تو کوئی بھی اس کی تسلیم نہیں کرے گا، چونکہ شق القمر کا معجزہ ان لوگوں کے لیے تو دلیل نبوت بنا کہ جنہوں نے اس کو دیکھا، جنہوں نے اس کو نہیں دیکھا یہ ان لوگوں کے لیے دلیل نبوت نہیں ہے۔ آپ کسی غیر مسلم سے جا کر کہیے کہ شق القمر ہوا ہے لہٰذا تم مانو اللہ ہے، تم مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، کبھی نہیں مانے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شق القمر پر ایمان نہیں لانا ہے، ہم مسلمانوں کو ایمان لانا ضروری ہے، تو دونوں میں فرق کیجیے۔ مونس محمد کہہ رہے ہیں کہ اس امت پر عذاب نہیں آئیں گے تو علامات قیامت میں مسخ چہرہ اور دیگر عذابات کا ذکر ہے، اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، جیسے پہلے عذاب آیا کرتے تھے کہ پوری کی پوری قومیں ختم ہو جایا کرتی تھی، اس امت کے اوپر عذاب نہیں آئے گا اس طریقے کا۔
بہتر ہے آج اتنا ہی رکھتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ کرونا وائرس کے متعلق آپ سوال نہ کریں. اس کی وجہ ہے اسی وجہ سے، چونکہ ہمارا مقصد یہ کہ آپ کی توجہ ادھر سے ہٹے اور ایک دوسری چیز کی طرف لگے. چونکہ دن میں آپ تقریباً 23 گھنٹے اگر آپ ایکٹیو ہیں تو 23 کی 23 گھنٹے آپ کے ذہن کے اوپر کرونا وائرس مسلط ہے. یہ 1 گھنٹہ ایسا ملتا ہے کہ جس میں آپ کسی دوسرے کنسٹرکٹیو کام کو کیجیے. اس میں بھی اگر آپ کرونا وائرس کے ہی متعلق مجھ سے سوال کریں گے، میں جواب دینے کو دے دوں گا لیکن فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ تھوڑی سی توجہ ادھر سے ہٹا لیں. آخری سوال لے رہا ہوں کہ جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ایک بڑی تعداد مجھے نہیں مانتی ہے تو وہ جہنمی ہے، تو وہ اپنے دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ سے کچھ سوالات کا حق رکھتے ہیں کیا؟ ان کو دفاع کا حق اس وقت ہوتا جب ان کے سامنے دلائل نہ آتے. ان کے سامنے دین کی دعوت پہنچ گئی، دلائل بھی آ گئے، جنہوں نے انکار کیا ہٹ دھرمی کی بنیاد پر کیا، تو اب ان کو دفاع کا حق اللہ کے سامنے پہنچ کر، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پہنچ کر ان کو دفاع کا حق نہیں ہے. ہاں، یہاں اس دنیا کے اندر وہ جتنا انویسٹیگیشن چاہے کر لیں، ان کو حق ہے. تنویر عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ علت اور معلول اور سبب و مسبب میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. وہ فرق اصول فقہ میں آتا ہے. اگر آپ نے اصول فقہ کی کتابیں پڑھی ہوں تو وہاں اس فرق کو ذکر کیا جائے گا، لیکن فلسفے میں علت اور معلول اور سبب و مسبب کے درمیان فرق نہیں ہے. بہتر ہے آج انشاءاللہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور کل پھر اسی وقت آئیں گے اور انشاءاللہ چوتھا چیپٹر پر گفتگو ہوگی. تھوڑا سا آپ لوگوں کو بھی ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ شروع میں ذرا کم لوگ ہوتے ہیں، اس کے بعد زیادہ لوگ آتے ہیں، تو اگر آپ ہی لوگ نہیں ایکٹیو ہوں گے تو پھر میں بھی ان ایکٹیو ہو جاؤں گا. تو اگر آپ لوگ ایکٹیو ہیں تو انشاءاللہ اس سلسلے کو باقی رکھیں گے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.